لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون۔ حضرات محترم، پچھلی آیات میں یہ بات واضح طور پہ اللہ نے فرما دی تھی، اب دنیا میں کوئی بھی مذہب اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں آسمانی مذہب ہوں یا ہم آسمانی مذہب کے ماننے والے ہیں تو وہ غلط ہوگا سوائے اسلام کے۔ کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اب اللہ کا قانون، اللہ کا اصول اور قاعدہ یہ بن گیا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کوئی نبی موجود بھی دنیا میں ہو تو اپنی نبوت نہیں چلا سکتا، تو کوئی عام انسان اپنے مذہب کو دین سمجھ کے کیسے عمل کر سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا دنیا کے اطراف میں کوئی کچے یا پکے گھر میں رہتا ہے، کوئی خیمے میں یا جنگلوں میں رہتا ہے، کوئی صحراؤں میں بیابانوں میں رہتا ہے، اگر اس کے کان میں میری نبوت کی خبر پہنچ گئی اور اس نے مجھ پہ ایمان نہ لایا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اب دنیا میں نجات کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی رستہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر لیا جائے، اس کے علاوہ اللہ نے دوسرا کوئی رستہ نہیں رکھا۔ اب اگلی آیات میں بڑی اہم بات ہے، اللہ فرماتے ہیں کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اور وہ اس بات پہ گواہ ہے کہ یہ رسول جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ حق ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہیں، ان میں کوئی غلطی نہیں ہے، یہ واقعتاً اللہ کے رسول ہیں۔ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان کے پاس واضح دلائل بھی آ گئے، تو اگر وہ نہیں مانتے تو وہ ظالم ہیں، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایسا کس نے کیا؟ ائمہ مفسرین نے تین قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کے مخاطب ہیں وہ یہود اور عیسائی جو اپنی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں پڑھ چکے تھے۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی خیانت اور بددیانتی ہے کہ آج سے 40 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے ایک ساتھی تھے برناباس، ان کی انجیل جو ہے وہ دنیا میں دریافت ہوئی اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تک موجود تھا اور ان کی بشارتیں تھیں۔ تو جب انہوں نے دنیا کے سامنے اپنی ہزیمت دیکھی تو اس کو ایک دم غائب کر دیا گیا۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ جو بات ایک دفعہ دنیا کے سامنے آ جاتی ہے وہ چھپتی نہیں ہے، بات لکھی پڑی تو دور کی بات ہے۔ آپ نے ضرب المثل سنی ہوگی کہ کہتے ہیں بات کو زبان سے نکالو، وہ کہتی ہے میں شہر سے نکلتی ہوں۔ جب انسان اپنے منہ سے کوئی بھی بات نکالتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی تو سن لیتا ہے اور وہ آگے چل پڑتی ہے۔ تو لکھی پڑی بات جو ہے اس سے تو انکار نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح یہود جو ہیں یہ بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے
لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، ہم ان کے ساتھی بنیں گے اور دنیا کے اوپر ہماری حکومت ہوگی۔ لیکن جب وہ نبی آ گئے تو میں یہ بات کئی مرتبہ آپ کو عرض کر چکا ہوں، ہویئی بن احتب یہ خیبر کے یہودیوں میں ایک بہت بڑا نام تھا، بہت بڑا عالم دین تھا۔ یہ بد نصیب اس کی بیٹی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا مسلمان ہو کے نبی کریم کی زوجہ بنی، لیکن یہ بدبخت مسلمان نہ ہوا۔ اور سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا خود بیان کرتی ہیں، یہ اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو کہتے ہیں میرا چچا ہمارے گھر آیا، وہ بھی ایک عالم دین تھا کیونکہ یہ علماء کا خاندان تھا۔ کہتے ہیں میرا چچا ہمارے گھر آیا اور میرے باپ سے بیٹھ کے باتیں کرنے لگا۔ اس نے میرے باپ سے کہا، میں قدرتی بات ہے کہ قریب ہی تھی اور سن رہی تھی باتیں ان کی، انہوں نے کہا کہ اے ہوئی، مدینے میں وہ شخصیت آ گئی ہیں جو نبوت کا دعویٰ کر رہی ہیں، ہم نے اپنی کتابوں میں ان کی نشانیاں پڑھی ہوئی ہیں، ہم جا کے ان سے ملتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جو نشانیاں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں واقعی اس میں ہیں۔ یہ دونوں بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے خیبر سے مدینے آئے، نبی کریم کو ملے اور باتیں بھی ہوئی۔ اب یہ دونوں واپس گئے تو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے دل میں تجسس تھا کہ یہ دونوں گئے ہیں، واپس آتے ہیں تو یہ کیا بات کریں گے، ان کے متعلق کیا بتائیں گے۔ کہتے ہیں میں جب یہ دونوں گھر میں آئے، کمرے میں بیٹھے تو میں ایک اوٹ میں کھڑی ہو گئی تاکہ بات کو سنوں۔ کہتی ہیں کہ میرے چچا نے میرے باپ کو پوچھا، ہوئی اس شخصیت کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے فوراً پہلا جو جواب دیا وہ یہ تھا، کہنے لگا بھائی جو چہرہ دیکھ کے آئے ہیں ایسا چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور دوسری بات کہ ہم نے وہ ساری نشانیاں ان میں دیکھی ہیں جو ہم تورات میں پڑھتے آئے۔ اس نے بھائی نے پوچھا اب ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے، کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے پھر؟ اس نے فوراً ایک دم اپنا پینترا بدل کے کہا کہ ہم نے مخالفت کرنی ہے۔ اس نے کہا بھائی کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ ہماری قوم سے نہیں ہے، یعنی وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، یعنی انہوں نے سمجھنے کے باوجود کہ نبی کریم حق ہیں، آپ سچے ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، صرف ضد اور عناد کی وجہ سے نبی کریم پر ایمان نہ لائے۔ اسی طرح عیسائیوں کے علماء کی بھی یہی کیفیت تھی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق۔ اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جو ایمان لانے کے بعد پھر کفر کرتی ہے جبکہ انہیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ رسول سچے۔ یہ تو ہے یہود اور عیسائیوں کے متعلق۔ ایک کہتے ہیں کہ یہ آیت منافقوں کے متعلق بھی ہے کہ منافق جو ہیں یہ صرف اسلام اس لیے قبول کیا تھا، جان گئے تھے کہ آپ حق ہیں، آپ سچے ہیں، آپ کا دین سچا ہے، لیکن انہوں نے بھی اپنے مفادات کو ترجیح دی دین پہ۔ ان کا بڑا تھا عبداللہ بن ابی بن سلول۔ نبی کریم کے مدینہ منورہ آنے سے پہلے مدینے کے لوگ اس پہ متفق ہو گئے تھے کہ یہ ہمارا سردار بنے گا۔ جب نبی کریم تشریف لے آئے تو آپ کی شخصیت ایسی تھی کہ یہ اس کی ساری سرداری جو ہے رہ گئی، اور اللہ نے یہ سرداری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی۔ تو اس کے دل میں وہ حسد اور عناد تھا کہ ان کی وجہ سے میری سرداری ختم ہوئی ہے۔ تو یہ بظاہر تو نبی کریم اور ان کے ساتھیوں کو دیکھتے ہوئے مسلمان ہو گیا، حتیٰ کہ یہ پیچھے نماز پڑھتا تھا، جب نماز ختم ہوتی تو یہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا، کھڑا ہو کے لوگوں کو کہتا کہ ایھا الناس، اے لوگو، پھر آپ کی طرف اشارہ کرتا، انک لرسول لامین لصدیق، میں اللہ کی قسم
کھا کے کہتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ سچے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک سورت اتار کے کہا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ۔ یہ منافق آ کے آپ کے پاس قسمیں اٹھاتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ بھی جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو یہ دوسرا گروہ تھا کہ جنہیں پتا تھا کہ آپ حق پہ ہیں، آپ سچے ہیں، اس کے باوجود بات نہیں مانتے۔ بدقسمتی سے ایک اس کے مخاطب ہم بھی ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کے آنے کے بعد کسی نبی کی اطاعت جائز ہی نہیں۔ آپ پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن برحق ہے۔ کیا یہ ساری باتیں ہم نہیں جانتے؟ ہر وہ شخص جانتا ہے، چاہے وہ پڑھا ہوا ہے یا ان پڑھا ہے، کہ اللہ کے نبی سچے ہیں اور ان سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ لیکن جب بات آتی ہے کہ نبی کریم نے یہ فرمایا، اس وقت پتہ نہیں ہمیں کیا ہوتا ہے، ہمیں اپنا مسلک یاد آ جاتا ہے، ہمیں اپنا مولوی یاد آ جاتا ہے، ہمیں اپنے امام یاد آ جاتے ہیں۔ دنیا کے سارے امام، دنیا کے سارے علماء، دنیا کے ساری کتابیں، دنیا کے سارے مسلک نبی کریم کی جوتی کی نوک پہ، جب آپ کی بات آ جائے کسی کی بات کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو جب ہم یہ سب کچھ سمجھنے کے باوجود اللہ یا اس کے رسول کی بات کو ٹھکراتے ہیں، اسے تسلیم نہیں کرتے، تو ہم بھی اسی زمرے میں آتے ہیں جس میں یہودی تھے اور جس میں منافق تھے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیف یہدی اللہ، کس طرح ہدایت دے گا اللہ قوماً، ایسی قوم کو، کفروا، جو انکار کرتے ہیں، بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد، وشہدوا، اور وہ اس بات پہ گواہ ہیں کہ ان الرسول حق، کہ یہ رسول سچے ہیں، حق ہے، وجاءہم البینات، اور ان کے پاس بہت سی نشانیاں بھی آئی ہیں، اس طرح قرآن کی بے شمار آیات ہیں، نبی کریم کے فرامین ہیں، اور آنے والے وقتوں کے متعلق اللہ اور اس کے رسول نے جو باتیں بتائی ہیں وہ سچی ثابت ہو رہی ہیں۔ تو یہ سب کچھ جاننے کے باوجود اگر انسان من وعن اس کو تسلیم نہیں کرتا تو وہ ظالم ہے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، پھر اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جاننے کے باوجود جو حق کا انکار کرتا ہے اس کی جزا، اس کا بدلہ کیا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں اولئک جزاؤہم، ان کا بدلہ یہ ہے پھر ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان پہ اللہ کی، فرشتوں کی اور ساری مخلوق کی لعنت پڑے۔ جو اللہ کے نبی کی بات کی غلط تعویل کرتا ہے، جو اللہ کے نبی کی بات کو تسلیم اس لیے نہیں کرتا کہ میرا مسلک دوسرا ہے، اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ کوئی ایک دن کے لیے نہیں، خالدین فیہا، یہ اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، العیاذ باللہ۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ لا یخفف عنہم العذاب، اللہ کہتے ہیں ہم پہ کبھی عذاب ہلکا نہیں ہوگا، ولا ہم ینظرون، اور ان کی طرف کبھی نظر رحمت سے نہیں دیکھا جائے گا یا انہیں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اللہ رب العزت ایسی خباثت سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں انہیں اپنی ذات کے متعلق پتا ہے کہ ہمارے اندر یہ کمی ہے، ہم یہ کام سنت کے خلاف کر رہے ہیں لیکن نہیں تسلیم کرتے یا اسے نہیں بدلتے، اپنے چہرے پہ تبدیلی نہیں لاتے، اپنی عادات پہ تبدیلی نہیں لاتے۔ کیا ہر شخص کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے؟ اور ایک نئی بحث چھیڑ دیے، نہ رکھے تو کیا ہو جائے گا؟
ہوگا یہ کہ اللہ نے 1,24,000 نبیوں کے چہروں پہ یہ سنت سجائی تھی. ہم ساری زندگی انکار کرتے رہے اور پھر اپنے آپ کو اچھا سمجھے. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بیوی بات نہیں مانتی، بیٹے نہیں مانتے، گھر والے تسلیم نہیں کرتے، لیکن یہ جسم تو میرا ہے نا. کم از کم اسے تو میں سمجھا سکتا ہوں کہ تم میری مرضی کے مطابق چلو یا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق چلو. تو اللہ یہ باتیں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ساری زندگی بے وقوفی اور ضد میں نہیں گزار دینی چاہیے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہی ہماری نجات ہے. اللہ یہ بات ہمارے نصیب میں کر دے، یہ نصیبوں والوں کو ملتی ہے. اللہ ہمیں بے نصیب نہ کرے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.